حبیب صاحب، ڈاکٹر عبد الباسط صاحب جس طرح سے مینشن کر رہے تھے کہ نگران حکومت کو جو ریاکشن دینا چاہیے تھا وہ ریاکشن اس معاملے پر نہیں دیا گیا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ نگران حکومت کو اسی طرح کا ہی ریاکشن دینا چاہیے تھا، اور پاکستان کی روایتی جو پالیسی ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ اس دو جگہ سے سٹیم ہوتی ہے، ایک نظریاتی اور دوسرا عملی. نظریاتی حوالہ اس کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کو غاصبانہ قبضہ قرار دیا جی، اور اس وجہ سے ہم انہی سے رہنمائی لیتے ہوئے آج تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسری ہے پریکٹیکل چیز. پریکٹیکل چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ عرب کا معاملہ ہے، یعنی عرب کے اندر ہے، تو اس لیے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو عرب پاورز ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب اس حوالے سے کیا سوچتا ہے، یو اے ای کی کیا اپروچ ہے، اسی طرح شام کیسے سوچتا ہے، مصر کیسے سوچتا ہے، جو اسرائیل کے قریب کے ملک ہیں وہ کیسے اس حوالے سے سمجھتے ہیں چیزوں کو، جارڈن کیسے دیکھتا ہے. تو جب یہ ملک اپنی پالیسی طے کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اکارڈنگلی اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ ہماری روایت رہی ہے پریکٹیکلی. جیسے ہی اسرائیل تنازع بڑھتا ہے اور عرب جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ جب اس کے اوپر سخت موقف اختیار کرتے ہیں تو ہم اتنا ہی سخت موقف اختیار کرتے ہیں. اس کی وجہ بڑی پریکٹیکل ہے کہ وہاں کا جو بھی معاملہ ہے، چاہے وہ دفاعی، جیسے ابھی تقریباً جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس کو نمٹنا انہوں نے ہے. اسی طرح پاکستان میں جب ہم کشمیر کے مسئلے پر کوئی موقف اختیار کرتے ہیں تو عرب ممالک اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، یعنی ہمارے اس طرز عمل کو، اور پھر یعنی جب ہم اس کو، یعنی جس طرح ہم عرب کے لیے اسرائیل پر یا فلسطین پر جو موقف اختیار کرتے ہیں، اسی طرز عمل کو ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے کشمیر پر ہمارا جو موقف ہوتا ہے اس کو تقویت دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک اس طرح کا معاملہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے جو نگران حکومت ہے اس نے اتنا ہی وہی موقف اختیار کیا ہے جو سعودی عرب کا ہے، جو یو اے ای کا ہے، یا جو دوسرے ملکوں نے، جو اس خطے کے ملک ہیں انہوں نے. کل عرب لیگ کے اجلاس کے بعد کوئی واضح سچویشن ہمارے سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر پاکستان کا موقف مزید واضح ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیے جب عرب لیگ اس کے اوپر کوئی مشترکہ موقف اختیار کرتی ہے تو اس کے بعد ہمارا موقف بھی اس کے اوپر اسی کی تائید میں ہوگا ڈیفینیٹلی، اور اس سے یعنی اتنی ہی قوت کا ہوگا، اور ہمارے موقف سے جو عرب لیگ ہے اس کے موقف کو بھی تقویت ملے گی. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دیکھیے عظمیٰ، یہ جو تنازع ہے یہ شاید پھیل جائے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگرچہ سعودی عرب نے اس پہ پہلا رسپانس سعودی عرب کا بڑا نسبتاً نرم تھا، اسی طرح یو اے ای کے حوالے سے آج فاکس نیوز نے ان کی ویب سائٹ پہ ایک خبر ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یو اے ای نے شام کو کہا، یعنی سیریا کو کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین اسرائیل کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. یعنی اگرچہ آپ یو اے ای کے اس موقف کو شاید بعض ایموشنلی دیکھا جائے تو شاید کسی اور انداز سے اس کی تشریح ہوگی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یو اے ای بھی اس تنازع کو پھیلانا نہیں چاہ رہا. اچھا ایران ہے تو ایران کا ایک بڑا سخت موقف رہا ہے اسرائیل کے اوپر، جیسا بھی آپ نے ان کے بیان کا بھی ذکر کیا آیت اللہ خامنئی کی. اب وہاں پر جو مجھے ڈر لگ رہا ہے اس خطے کے حوالے سے، یعنی میری رائے یہ ہے کہ وہاں پہ شاید اب حزب اللہ پر دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر یہ تنازع جلدی ختم نہ ہوا تو پھر حزب اللہ پر دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ اگر نقشہ آپ دیکھیے نا اسرائیل کا، تو اس کے ایک طرف میڈیٹرینین میں غزہ اسٹرپ ہے جسے کہتے ہیں، اور دوسری طرف بالکل آپ اگر چلے جائیں تو لبنان ہے، اور لبنان میں ہی حزب اللہ بیسڈ ہے. تو دو طرفہ حملہ شروع ہو سکتا ہے. تیسری طرف شام ہے، اور شام کے اندرونی معاملات اتنے خراب ہیں کہ شام اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنے کے لیے وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے، کوئی جنگ چھیڑ سکتا ہے. اور جتنی کمزور بشار الاسد کی حکومت ہے وہ ڈیفینیٹلی چاہے گی کہ اس کی جو اندرونی ساکھ ہے جو مجروح ہو چکی ہے اس کو وہ اس جنگ کے ذریعے بحال کرنے کی کوشش کرے. تو اگر یہ اس طرح کا تنازع پیدا ہو گیا تو پھر اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی اس کے اثرات پاکستان پر بھی. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. ڈاکٹر باسط صاحب سے میں نے پوچھا کہ اگر یہ کرائسس طوالت اختیار کرتا ہے تو انٹرنیشنلی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا.
آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے پاکستان پر اس کے اثرات دو طرح کے آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے جو مسلمان دنیا ہے اس کی نظریں ہماری طرف لگیں گی اگر یہ تنازع بڑھتا ہے یا اس میں کوئی ملک جنگ میں. ابھی تک تو حماس ایک تنظیم ہے نا جی. اگر کوئی ملک ایک اقدام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو تب ہمارا بڑا امتحان ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو سعودی بھائی ہیں, سعودی عرب سے ہمیں توقعات ہے بہت ساری کہ انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے, مختلف نمبرز آ رہے ہیں جی. لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تنازع ہے ہم سعودی عرب کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف لے جائے گا. اچھا. اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو کچھ امکانات تھے یا امیدیں تھیں وہ شاید ٹائم فریم میں پوری نہ ہو سکیں. یعنی ان کا جو ٹائم فریم دیا جا رہا تھا اکتوبر نومبر کی بات ہو رہی تھی, تو اب شاید وہ ٹائم فریم آگے نکل جائے. اچھا. تو اس وجہ سے ہمارے تھوڑے سے مالی مشکلات بھی میں فورشی کر رہا ہوں پاکستان کے لیے. اچھا. اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ یونائیٹڈ عرب جو ہمارے متحدہ عرب امارات ہیں UAE, وہ بھی اگر اس تنازع میں زیادہ الجھ جاتا ہے, ظاہر ہے وقت لگتا ہے اس طرح کے تنازعات کو سلجھانے میں, تو اس کی توجہ بھی ہماری طرف اس خطے کی طرف کم ہو جائے گی. تو لہٰذا بہت سارے ہمارے جو معاشی معاملات ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ تیزی سے معاملات حل نہ ہوئے, نارملائزیشن نہ ہوئی, تو ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے اور نیگیٹو ہی ہوں گے. اور پھر تیسری بات ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ایران کا ایک موقف ہے, اور ایران اگر اس معاملے میں مزید اس کو بڑھاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات بھی پھر اس خطے پہ آئیں گے اور ہمیں بھی پوزیشنز لینے پڑیں گی. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.